الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، کیونکہ اسلام کی تاریخ جاننے والے جانتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں حضور نے دعوت کا کام شروع کیا، اسلام کی طرف بلانے کا کام شروع کیا، تو لوگ مذاق کرنے لگے، حضور کا ٹھٹھا کرنے لگے اور تکالیف بھی دینے لگے، بہت زیادہ پریشان کرتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ یہ کوئی پاگل آدمی ہے یا یہ کہ معاشرے کا بہت بڑا بیوقوف آدمی ہے جن سے لوگ مذاق کرتے ہیں۔ ایسے نبی پاک سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، لیکن حضور نے ہمت نہیں ہاری اور مسلسل دعوت کا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مشرکین نے جا کر کے کہا کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ سیادت اور لیڈری ان کو مل جائے تو ہم سب مل کر کے ان کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ مال و دولت مل جائے تو ہم سارے لوگ پیسے اکٹھا کر کے ان کو دے دیں گے تو بڑے مالدار ہو جائیں گے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ عرب کی حسین ترین خاتون سے ان کا نکاح ہو جائے تو ہم اس طرح کا بھی انتظام کر سکتے ہیں، لیکن ان کو دعوت سے رک جانا چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے بڑی ہمت دی، اور کس طرح سے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس پہنچے تو چچا نے کہا کہ بھتیجے دیکھو، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کمزور ہوں، اور تنہا میں اتنی بڑی مخالفت برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ پورا عرب تمہارا مخالف ہو گیا ہے، مکہ کا ہر فرد تمہارا مخالف ہے، تو اتنی بڑی مخالفت کو میں کیسے جھیل سکتا ہوں؟ اس لیے تم جو اپنا کام کر رہے ہو اس کام کو چھوڑ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آ گئے، رونے لگے، اور آنسوؤں کے ساتھ آپ نے اپنے چچا کو کہا کہ چچا جان، آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو مکہ کے لوگ ہیں اور انہوں نے جو لالچ دی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ سب مل کر کے میرے ایک ہاتھ پہ چاند کو رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پہ سورج کو رکھ دیں تب بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا ہوں، کیونکہ
دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، رب العالمین کا میں پیغمبر ہوں، میں دعوت اسلام سے بات نہیں آ سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں اور اپنے یتیم بھتیجے کی آنکھوں میں ابو طالب نے آنسو دیکھے اور حضور کا اتنا پختہ ارادہ اور عزم دیکھا تو کہا بیٹے تم جاؤ اپنا کام کرو اور میں تمہاری موافقت میں جتنا کچھ کر سکتا ہوں اتنا کروں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملا اور آپ نے دعوت کا کام شروع کیا۔ لیکن کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی دیوانہ کہتا تھا، کوئی جادوگر کہتا تھا، کوئی شاعر کہتا تھا، جس کی زبان میں جو آتا تھا وہ کہہ دیتا تھا۔ حضور بہت زیادہ تنگ دل ہو جاتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حضور کو بار بار تسلی دی ہے، بار بار حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے، اور مختلف انداز سے مختلف تعبیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ کام کرتے تھے، دین حق کی طرف بلاتے تھے، لیکن پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی دین حق کی طرف بلاتے تھے اور ان کے ماننے والے اسی طرح سے مذاق کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا پاک نے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ کہ آپ سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ استہزاء کا معاملہ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے، ٹھٹا کیا گیا ہے، لیکن کیا ہوا؟ میں نے مہلت دی ٹھٹا کرنے والوں کو، مذاق کرنے والوں کو، اور مہلت دینے کے باوجود وہ نہیں سدھرے اور انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا، تو ہم نے ان کی گرفت کی اور ان کے اوپر ہم نے سزا مسلط کر دی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا میں نے مہلت دی، املیتوں کے معنی میں نے مہلت دی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ مہلت دینے کے بعد میں نے ان کو پکڑا۔ یہ جو کفار مکہ کہتے ہیں کہ آپ کے نہ ماننے سے اور آپ کا استہزاء کرنے سے ہمارا کیا بگڑے گا، اگر کوئی عذاب آنا ہے تو لے آئیے عذاب، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مہلت دینا رب العالمین کی طرف سے عدل ہے، انصاف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت کا مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فوراً گرفت نہیں کر رہے ہیں اور فوراً عذاب نہیں دے رہے ہیں، توبہ کا موقع دے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ثم اخذتهم پھر میں نے ان کی گرفت کی اور ان کو پکڑا، یعنی ان کے اوپر عذاب نازل کیا۔ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ ماننے والے تھے، مذاق کرنے والے تھے، ان سب کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا طوفان آپ کو معلوم ہے، اور عاد و ثمود کا جو عذاب ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور اس کے علاوہ کتنے عذاب آئے ہیں، کتنے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی بارش برسا دی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پتھر کی بارش برسا دی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پھاڑ دیا ہے اور اس میں دھسا دیا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عجیب و غریب انداز کا کہ وبائی امراض کو پھیلا دیا تاکہ انسان سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ جب پکڑنے پہ آ جائیں گے تو کوئی انسان بچا نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ کیسا رہا میرا پکڑنا، میری سزا کیسی رہی۔ مفسرین کہتے ہیں
کہ یہ جو اللہ فرما رہے کیسا رہا میرا پکڑنا، میری پکڑ کیسی رہی، گرفت کیسی رہی اور سزا کیسی دی میں نے ان لوگوں کو. اللہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اے قرآن پڑھنے والوں اور اے حالات کا جائزہ لینے والوں، تم غور کرو کہ میں نے پہلے مہلت دی ہے اور مہلت دینے کے باوجود انہوں نے جو توبہ نہیں کی تب میں نے ان کی گرفت کی ہے. تو میں نے انصاف کیا یا ظلم کیا؟ ہر ایک کہنے والا کہے گا کہ اے اللہ اگر فوراً ہی آپ پکڑتے تب بھی انصاف تھا، لیکن آپ نے جو مہلت دی ہے انسان کو توبہ کرنے کی، اس مہلت میں بھی انہوں نے توبہ نہیں کی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو نہ مانا. تو جب آپ کی گرفت ہوئی ہے تو اس کو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ انصاف کے خلاف اور عدل کے خلاف ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کیف کان عقاب، کہ میری سزا اور میری گرفت کیسی رہی. تو کہنے والا یہی کہے گا کہ وہ انصاف کے مطابق آپ کی گرفت رہی اور آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ نے عدل کیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے مخاطب ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، نبی کے سامنے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو تم نئی نئی بات نکال کر کے. تم دیکھتے ہو چاند کو، سورج کو، ستارے کو، جس کو دیکھتے ہو اس کی پوجا کرنے لگتے ہو. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدائی ان کے اندر رکھی ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خدائی بانٹ کر کے کسی کو نہیں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت اور اللہ کی نگرانی ہر چیز پر ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ تاریکی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ دیکھتی ہے اور غیب کو بھی جانتی ہے اور شہادت کو بھی جانتی ہے. اللہ رب العالمین کی ذات تو بہت بڑی اور کڑی نگرانی کرتی ہے کہ ایک چونٹی بھی اللہ کے علم سے غائب نہیں ہے. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا پس وہ ذات جو نگرانی کرنے والی ہے ہر نفس پر جو نفس کرے، یعنی ہر انسان کے کرتوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق رہیں گے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق رہے گا؟ کہتے ہیں کہ بس وہی ذات عبادت کے لائق ہے کہ جس کے اندر یہ طاقت ہے کہ پوری مخلوق کو پیدا کر کے اور اپنی نگرانی انہوں نے رکھ رکھی. الا لہ الخلق والامر، سنو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی منتظم ہے، یعنی پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھوڑ نہیں دیا کہ ایسے ہی کائنات کو پیدا کر دیا اور ہر آدمی آزاد ہے اور ہر چیز ویسے ہی پڑی ہوئی ہے. نہیں، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اپنی نگرانی رکھی ہے. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہر چیز خدا کے علم کے مطابق چل رہی ہے. کوئی پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل رہا ہے. مثال کے طور پر آگ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن اللہ نے چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب آگ پہنچی، یا یوں کہیے کہ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ اب تم اپنا کام نہ کرو. تو آگ گرم ہونے کے بجائے جلانے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم رک گیا، جلانے کا حکم رک گیا کہ اب تمہارے اندر جلانے کی صلاحیت نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں اللہ کی قدرت کی کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو جیسے دنیا میں چل رہی ہے چلا رہے ہیں اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحیت کو روک دیا. انسان بولتا ہے، انسان اچانک خاموش ہو جاتا ہے، گونگا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت اس کو بلا نہیں سکتی ہے. دیکھنے والا انسان نابینا ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کی طاقت مل کر کے اس کو بینا نہیں کر سکتی ہے. یہ رب العالمین کی طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے مظہر کو دکھانا چاہتے ہیں.
ایک جگہ ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے، تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس غلہ نہیں ہے، جھوٹ کہہ دیا، حالانکہ گھر میں غلہ رکھا ہوا تھا۔ فقیر تو مایوس ہو کر کے چلا گیا۔ جب غلہ نکالا گیا، گیہوں کو دیکھا گیا، تو گیہوں تو دیکھنے میں گیہوں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے پتھر سے بدل دیا۔ گھر کے سارے گیہوں پتھر کی طرح ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب تک گیہوں کو گیہوں رہنے کا حکم دیا تب تک تو وہ گیہوں رہا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گیہوں کو گیہوں ہونے سے روک دیا اور کہا کہ تم پتھر میں بدل جاؤ، تو گیہوں پتھر میں بدل گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک بزرگ صاحب تھے، وہ مدرسے کا چندہ کر کے اور جا رہے تھے، راستے میں 2-4 ڈاکوؤں نے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ پیسے جو ہے آپ کے پاس میں تھیلی میں وہ دے دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو قوم نے زکات دی ہے اور صدقہ دیا ہے، اللہ کے راستے میں دیا ہے، یہ تم مت لو۔ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ چھوڑ کر کے ہمارے پاس جانا ہوگا آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ یتیم غریب بچے مدرسے میں ہیں، ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں، لیکن دیکھا کہ وہ نہیں مانیں گے، تو بزرگ صاحب نے کہا کہ اچھا پکڑو، پکڑ لیا۔ اب جیسے بیگ کو پکڑا، سفیر صاحب کے بیگ کو پکڑا، ویسے ہی 4 تھے، وہ چاروں کے چاروں کھڑے رہ گئے۔ اب وہ ان کو راستہ ہی نہیں مل رہا ہے کہ وہ کدھر جائیں گے۔ بہت دیر تک کھڑے رہے۔ اللہ والے بزرگ آدمی تھے، وہ آئے مدرسے اور آ کر کے چند لوگوں کو کہا کہ تم لوگ جاؤ راستے میں، وہ فلاں جگہ کچھ لوگ بیگ لے کر کے کھڑے ہوں گے، تو ان کو کہنا کہ بیگ دے دیجئے، وہ تم کو بیگ دے دیں گے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو کہا بھائی کیا بات ہے، بیگ کہاں رکھے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ ہے، کہا بیگ دو۔ انہوں نے تو وہ اتنے پریشان ہو چکے تھے، اتنے پریشان ہو چکے تھے کہ انہوں نے کہا کہ یہ لو۔ دینے کے بعد ان کو راستہ ملا اور ان کو ان کی آنکھ کھلی کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ بھائیو، اللہ رب العالمین کے گرفت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا طاقتور ہوں اور میں یوں کر دوں گا اور میں یوں کر دوں گا، اور ایک ہی لمحے میں رب العالمین فالج مار دیتے ہیں۔ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے تو آدھا جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، آدھا تو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ عبرت حاصل ہو انسان کو۔ کبھی کبھی انسان اپنی طاقت کے ذام میں کیا سے کیا سوچنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، ہر لمحے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ بہت زیادہ طاقت ہے پھر بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اور بہت زیادہ دولت ہے پھر بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اور غریبی اور فقیری کی حالت ہے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ یہ جو آنکھ ہماری لگی ہوئی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ حلال حرام، حلال چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، حرام چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ صرف اللہ کی فیکٹری میں آنکھ بنتی ہے۔ آج تک کسی فیکٹری میں اور دنیا کے کسی ڈاکٹر نے، سائنسدان نے آنکھ نہیں بنا دیا کہ آنکھ اتنی باریک چیز کے رگوں کے ساتھ آنکھ بنا دے، کسی نے نہیں بنایا۔ یہ کیوں؟ یہ رب العالمین کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے انسان ہو تو اپنے اندر عاجزی رکھو، انسان ہو تو اپنے اندر سروشنی رکھو، تواضع رکھو کہ رب العالمین کتنی اونچی ذات ہے، رب العالمین کی قدرت کتنی پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا رہا میرا، کیسی رہی میری سزا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی سزا تو برحق ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسان کو، ساری کائنات کو اگر جنت نہ دیں تب بھی اللہ کا انصاف ہی ہے، اور اگر دے دیں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے بغیر کسی انسان کی مغفرت اور کسی انسان کی معافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ افمن ہوا قائم، کیا وہ ذات یعنی کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قائم علی کل نفس،
قائم کے معنی نگراں، ہر چیز پر نگرانی کرنے والی ہے، ہر نفس پر جو نفس اپنے لیے کمائے. گویا کہ ہر انسان جو کچھ بھی کرتا ہے یا انسان کے علاوہ جتنی روحیں ہیں، چاہے وہ جن کی ہوں، کیڑے مکوڑے کی اور حیوان کی، کچھ بھی ہو، ان سب کو رب العالمین جانتے ہیں. تو وہی اللہ ہونے کے لائق ہیں، کوئی اور اللہ ہونے کے لائق نہیں. یہ مشرکین نے کیا کیا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، ان مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک بنا لیے کہ فلاں بھی اللہ کا شریک اور فلاں بھی اللہ کا شریک. انہوں نے لات کو، عزا کو، منات کو، حبل کو اور پتہ نہیں کس کو اللہ بنا لیا ہے. اور آپ اور ہم تو مشرکین کے ملک میں رہتے ہیں. یہاں دیکھیے جا کر کے کہ ہر برادری کا معبود الگ بنا ہوا ہے اور ہر کام کرنے والا معبود الگ بنایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے جو یہ معبودان بنا رکھے ہیں، یہ کیا ہے معبودان؟ تم نے سب کے نام رکھ رکھے ہیں کہ یہ فلاں علم کی دیوی ہے اور یہ روشنی کی دیوی ہے اور یہ فلاں چیز کا دیوتا ہے اور یہ فلاں چیز کا دیوتا ہے. کوئی دیتا ویتا نہیں ہے، وہ سب رب العالمین دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول. اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے سموہم، ان کے نام لو تم کہ کون اللہ کا شریک ہے. اللہ کا تو کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ کہیں گے کہ یہ لات ہے، یہ حبل ہے اور یہ منات ہے، یہ اللہ کا شریک ہے. تو ہنس کر کے کہا، جیسے ہنس کر کے کہا جاتا ہے کہ اچھا تم ایسی چیز بتا رہے ہو اللہ کو کہ جو اللہ کو معلوم نہیں. اللہ کہہ رہے بلکہ تم لوگ بتا رہے ہو ایسی چیز جو اللہ نہیں جانتے ہیں زمین میں. کیا زمین کی کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتے ہو؟ اور تم یہ جو بتوں کے نام رکھ رکھے ہو، یہ ایسا ہے گویا کہ اللہ نہیں جانتے. ارے اللہ تو سب کو جانتے ہیں. یہ وہی پتھر ہے جو پہاڑ پہ رکھا ہوا تھا اور تم نے اس کو توڑ کر کے اور لا کر کے اور پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیا. تو اس کے اندر کون سی نئی چیز پیدا ہو گئی؟ اس کا نام تم نے فلاں دیوی اور فلاں دیوتا رکھ لیا. کچھ بھی نہیں ہوتا ان سے. فرماتے ہیں ام بظاہر من القول، ام کے معنی بلکہ یہ لوگ قول کے ظاہر سے کہہ رہے ہیں، یعنی بالکل ظن باطل سے کہہ رہے ہیں. یہ جھوٹ بات ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ساری چیزوں کو جانتے ہیں. اللہ سے ہٹ کر کے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کفار، یہ مشرکین، یہ اپنے سچے دل سے اللہ کے سامنے نہیں آ رہے ہیں. ان لوگوں نے داؤ کھیل رکھے ہیں، مکاریاں کھیل رکھی ہیں اور ان مکاری کی وجہ سے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بڑے بڑے مشرکین ہیں جو پیشوا بنے ہوئے ہیں شرک کے، یہ سب بتاتے ہیں اپنے چیلوں کو اور عوام کو کہ اس پتھر کے سامنے جاؤ اور تم فلاں مراد مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. اور اس بت کے یہاں جاؤ اور تم مرادیں مانگو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تو مکاریاں ہیں، یہ سب دھوکے ہیں اور یہ دغا ہے. بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ خوشنما بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، ان کے فریب کو خوشنما بنا دیا گیا ہے. وصدوا عن السبیل، اور یہ لوگ اللہ کے راستے سے روک دیے گئے ہیں. یعنی روکنے والا کوئی الگ سے نہیں ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور کفار اپنے دل سے ماننے لگتے ہیں شیطان کو، بس اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں. ہم لوگ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان عطا فرما دیا اور مومن کے گھر میں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا. اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. ورنہ تو ہمارے اوپر ضروری تھا کہ ہم ایمان کو تلاشتے اور ہم قرآن کو تلاشتے اور ہم نبی کو تلاشتے. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ مفت میں یہ نعمت ہمیں مل گئی ہے، اور مفت میں جو نعمت ملتی ہے اس کی بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے ہیں.
اس لیے مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور مسجدیں بن تو جاتی ہیں بہت شاندار، مگر مسجد کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ویسے ہی مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو مسجدوں میں تھوڑی موڑی تعداد بڑھتی ہے، وہ بھی مکمل نہیں، اور رمضان کا مہینہ اگر چلا گیا تو پھر مسجدیں خالی پڑی ہوئی رہتی ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، سن لو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی گمراہ کر دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رب العالمین انسانوں کو راہ راست سے ہٹا کر کے گمراہ کر دیتے ہیں، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے بتانے کے باوجود، اللہ کے بار بار بلانے کے باوجود اور اللہ کی اپنی قدرتوں کو اللہ دکھانے کے باوجود انسان مان نہیں رہا ہے، انسان بالکل مان نہیں رہا ہے۔ جب ہزار قسم کی دلیلیں رب العالمین کی طرف سے آ گئی اور لاکھوں پیغمبران آ گئے اور پیغمبروں کے بعد نائب پیغمبر علماء کرام نے اللہ رب العالمین کی باتوں کو انسانوں کو سمجھایا، اس کے باوجود انسان جب نہیں مان رہا ہے تو گویا کہ یوں کہہ دیا کہ جاؤ اب اللہ کی طرف سے تمہاری ہدایت ختم ہو گئی ہے، اب تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اس کی تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کی ہے کہ جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ انسان کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے کے لیے لاکھوں دلیلیں موجود ہیں۔ میں نے پہلی تقریر میں آپ کو سمجھایا تھا کہ انسان اگر دل کے اندر اللہ کے ماننے کا اور اللہ کے تلاشنے کا جذبہ ہے تو جو چیز سامنے آئے گی اسی کو دیکھ کر کے سمجھ لے گا کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے۔ لیکن اگر دل نہیں مانے تو انسان کھائے گا اللہ کی اور گائے گا کسی اور کی۔ لہم عذاب فی الدنیا فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق۔ کہتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں ان کفار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی کفار کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ مثال کے طور پہ فقر و فاقے کی مصیبت ان کو جھیلنی پڑتی ہے، بیماریوں کی مصیبت ان کو جھیلنی پڑتی ہے اور مختلف قسم کی پریشانیاں ان کو جھیلنی پڑتی ہیں اس دنیا میں۔ تو بہت سے کفار تو ایسے ہیں، مومن اگر بیمار ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو اللہ صبر کا بدلہ بھی دیتے ہیں، بیماریاں ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ لیکن یہ کفار جو بیمار ہوتے ہیں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتے نہیں ہیں، تو یہاں بھی ان کو کچھ نہیں ملا اور وہاں بھی کچھ نہیں ملا۔ بہت سے کفار ایسے ہیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں اور دنیا میں بھی وہ پریشان اور بہت ساری مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ تو وہ تو عجیب ہے کہ یہاں بھی مصیبت ہے اور وہاں بھی مصیبت ہے، لیکن مومن کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی نعمت ملتی ہے تو مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے، تو شکر کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور صبر کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ تو مومن کی بات تو الگ ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے، اس لیے سخت ہے کہ اس کے ٹالنے کے لیے کوئی تدبیر نہیں ہے۔ یہاں بدن میں درد ہوا تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر کے گولی لے لی، انجیکشن لے لیا اور طبیعت ٹھیک ہو گئی، درد کم ہو گیا، لیکن وہاں جو تکلیف ہوگی اس تکلیف کے ختم کرنے کے لیے کوئی ڈاکٹر نہیں آئے گا اور کوئی پیسہ بھی وہاں پر خرچ کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ مِنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بچانے والا ان کو نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں اللہ کی رحمت مومن اور کافر دونوں پر ہے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مومن پر صرف ہوگی، کافروں کو نہیں ہوگی، تو وہاں کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَا لَهُم، نہیں ہوگا کافروں کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من واق، من واق کے معنی بچانے والا، واقعی بچانے والا، اللہ کی طرف سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔
اور اللہ کے علاوہ بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جا کر کے کسی کو جہنم کے عذاب سے نکال کر کے اور جنت میں لا کر کے ڈال دے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ دنیا تو عجیب و غریب مجبوری کی دنیا ہے کہ انسان اگر مزے میں ہے تو مزہ ہی مزہ ہے، اور انسان اگر پریشانی میں گرفتار ہو گیا تو اسی میں گرفتار رہے گا، کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی جنت کی مثال بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے قلعے بنتے تھے۔ کہاں بنتے تھے؟ نہر کے قریب بنتے تھے، اور نہر سے اور تالاب سے پانی محل کے نیچے نیچے سے چلتا تھا۔ تو اوپر محل ہو اور نیچے سے پانی چلے تو محل میں ٹھنڈک بھی رہتی ہے اور دیکھنے کا منظر بھی بہت شاندار قسم کا رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا اور بلقیس آئی تھی تو اس محل میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سامنے حوض ہے، حالانکہ وہ شیشہ پڑا ہوا تھا۔ بلقیس نے اپنے کپڑے اونچے کر لیے کہ پانی میں ہم پیر رکھ رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ نہیں، یہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ تو شیش محل ہے، شیشہ بچھا ہوا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے بادشاہوں کو ایسا موقع دیا کہ انہوں نے محل بنائے، سرائے بنائے اور قلعے بنائے، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی تھی۔ اس کی ایک مثال دلی کا لال قلعہ ہے کہ وہ یمنا ندی کے کنارے ہے، اور یمنا ندی کا پانی قلعے کے اندر سے گزرتا تھا۔ آج بھی قلعے کے اندر جا کر کے دیکھیے تو نالیاں بنی ہوئی ہیں، وہ یمنا ندی سے جو پانی اندر کو جاتا تھا اسی کی نالیاں ہیں، اور بہت اچھا پانی، نہانے دھونے میں خوب استعمال ہونے والا پانی۔ اور جہاں سے پانی گزرتا ہو وہاں پر جو ہوا چلتی ہے وہ ہوا بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کے دماغ کو آرام و راحت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں میں قرآن پاک میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اے مومنو، تمہیں ایسی جنت نصیب ہوگی جس جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے کہ جن باغات میں نالیاں بنی ہوئی ہوں گی اور اس میں پانی بہتے ہوئے ہوں گے۔ اگر منڈیر بنا کر کے اور پیڑ لگا دیے جائیں اور اس کے نیچے کنارے کنارے سے پانی بہتے ہو تو یہ پانی کی وجہ سے وہ جو پیڑ ہوتے ہیں بڑے ہرے بھرے ہوتے ہیں اور بڑے پھلدار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کسان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی جھلک دکھانے کے لیے اور جنت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کیا؟ مثل الجنت التي وعد المتقون، جنت کی مثال کہ جس جنت کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے۔ متقیوں سے مراد جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جہنم سے بچتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ سے خوف کھانے والے متقی کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے جنت اللہ نے تیار کی ہے، کیسی ہے؟ تجری من تحتها الانہار، وہ جنت ایسی ہے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہیں گی، نہریں بہیں گی۔ آج لطف لینے کے لیے بادشاہوں نے سمندروں کے کنارے مکانات بنا رکھے ہیں۔ بامبے میں جا کر کے دیکھیے تو تھوڑے دور تک انہوں نے کچھ ایسا بنا لیا ہے کہ اوپر سے گاڑیاں بھی چلتی ہیں، آدمی سمندر میں چلنے کا لطف اپنے موٹر سے اور گاڑی سے لے لیتا ہے۔ اور جا کر کے دیکھیے تو جدے میں نے دیکھا کہ وہاں پر سمندر کے کنارے ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہ مسجد سمندر کے اندر ہے۔ جیسے کہ یہ مسجد ہے تو سمندر کا کنارہ وہاں پر ہے، تو پانی کے اوپر انہوں نے مسجد بنا رکھی ہے۔ اس مسجد میں لوگ جاتے ہیں اور سمندر کے اوپر رہ کر کے اور لطف لیتے ہیں کہ ہم ایسے محل میں ہیں جس کے نیچے سے سمندر ہے اور جس کے نیچے پانی بہ رہا ہے، تو یہ لطف لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو انسان تو اتنا ہی کر سکتا ہے کہ کنارے کنارے کچھ پائے اور ستون اور پیلر دے کر کے اور ایک مکان بنا لیں،
لیکن رب العالمین جو مکان بنا کر کے دیں گے اور جس کے نیچے سے پانی بہتا ہوا ہوگا اور اوپر جنتی لطف لیتے ہوں گے، وہ کتنا شاندار مکان ہوگا کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کی خوبصورتی کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ مکان یہ اینٹ پتھر کا نہیں ہوگا بلکہ ہیرے جواہرات اور زمرد کے مکانات ہوں گے۔ وہ کتنے خوشنما ہوں گے، ان کی خوشنمائی کو کوئی اس دنیا میں بیان نہیں کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں تجری من تحتها الانہار، کہ وہ جو جنت ہے اس جنت کے نیچے سے نہریں بہیں گی، اکلها دائم وظلها دائم، اکلها دائم وظلها، دائم لکھا نہیں ہے لیکن یہاں پر محذوف ہے کہ جنت کے جو میوے ہیں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ہم تو گزشتہ اور توسطہ سال آئے تو رمضان کے پہلے سے آم کی مارکیٹ آپ کے یہاں ہر رات لگاتے تھے، لیکن جب اس سال آئے تو معلوم ہوا کہ اب 10 دن گزرنے کے بعد اب ہر رات شروع ہوا ہے۔ تو آم کا ایک موسم ہوتا ہے، اس موسم میں رمضان آ گیا تو سبحان اللہ، اور نہیں آیا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن جنت کے جو میوے ہوں گے وہ دائم ہوں گے، ہمیشہ ہر پھل ہر وقت ملے گا، ہر میوہ ہر موسم میں ملے گا۔ ایسا نہیں کہ فلاں موسم میں آم ہے اور فلاں موسم میں لیچی ہے، فلاں موسم میں جامن ہے اور فلاں موسم میں چیکو ہے اور فلاں موسم میں سیب ہے اور سنترا ہے اور کینو ہے اور انگور ہے، امرود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں، وہاں تو ہر موسم میں ہر پھل ہر میوہ موجود ہوگا انسانوں کے کھانے کے لیے، اور پیڑ میں لگا ہوا ہے، انسان چاہے گا کہ اوپر سے لے لے تو وہ پیڑ جھک جائے گا، قریب ہو جائے گا اور انسان اس میں سے چوائس کرے گا اور اچھے قسم کا توڑے گا، توڑ کر کے کھائے گا اور لطف لے گا، کہے گا کہ اوہو میں تو یوں سمجھ رہا تھا کہ یہ حمایت آم ہے لیکن اس کا مزہ تو عجیب ہے، وہ دنیا میں جو ہم نے حمایت آم کھا رکھے تھے اس سے کہیں زیادہ لطف والا یہ آم ہے۔ تو دیکھنے میں تو دنیا جیسا پھل دکھے گا لیکن اس کا مزہ عجیب لطیف اور بہت مزیدار ہوگا۔ اکلها دائم، کہ جنت کے جو میوے ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اس کے بعد بتایا وہ ظلها، اور اس کے سایہ بھی، اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہمیش ہوگا۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک ہی درخت کے بارے میں شجر طوبہ ہے تو اس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ کوئی تیز رفتار سواری پہ چلنے والا کوئی آدمی چلے تو 100 سال تک اس کے اندر ہی چلتا رہ جائے سایہ میں، اور اس درخت کا سایہ، اس درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی۔ یہ رب العالمین نے جنت کے پیڑ کی خصوصیت رکھی ہے۔ اور یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے ظلها دائم، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اے انسانوں، تم تو یہاں دیکھ رہے ہو اوپر سورج ہے تو سورج کی وجہ سے جدھر کو سورج پڑے اس کے مخالف سمت میں سایہ ہوتا ہے۔ مثلا سورج ادھر ہے اور انسان کھڑا ہو جائے تو اس کے سامنے اس طرف یہ سایہ ہوگا، اور جنت میں تو سورج ہے ہی نہیں اس لیے وہاں پر کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ سایہ تو سورج کی وجہ سے ہو رہا ہے، وہاں پر سورج ہی نہیں ہوگا، لہذا جو سایہ ہے وہ سایہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ یعنی یہاں دنیا میں تو سورج ہے تو سورج کی وجہ سے ایک طرف کو اگر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے تو دوسری طرف اس کا سایہ پڑ رہا ہے، تو ایک طرف سایہ ہے ایک طرف سایہ نہیں ہے۔ لیکن جنت میں جو ہے سورج ہے ہی نہیں تو ہر طرف سایہ ہی سایہ ہے، ہر طرف آرام ہی آرام ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں گی۔ آج تو لوگ ڈبے میں اے سی ڈال کر کے اور کمرہ بنا کر کے اس میں ہوا لیتے ہیں تو ان کو ہوا ملتی ہے۔ رب العالمین کے کہا یہاں اے سی کے لیے کوئی ڈبے وبے بند نہیں ہوں گے اور کوئی کمرہ بند کر کے، کھڑکی بند کر کے اور دروازہ بند کر کے ٹھنڈک نہیں لے گا، بلکہ وہ فضائی ایسی ہوگی کہ جس کے لطف کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اکلها دائم وظلها دائم، کہ میوے بھی ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا بہترین انجام ہے جو ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، شرک سے ڈرتے ہیں، کفر سے ڈرتے ہیں، معصیت سے ڈرتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا جو ٹھکانہ ہے وہ تو جہنم ہے، وہ تو آگ ہے، یہ ہے کافروں کا ٹھکانہ۔ اب آگے اور بھی مضمون ہے لیکن وقت زیادہ ہو گیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہیں پر اس مضمون کو روک دوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔